الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان کنز الایمان میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے ابتداءً تلاوت قرآن مجید سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ابھی ہم نے سورہ مائدہ کی چند آیتوں کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی۔ ان آیتوں کا ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے اس کا واقعہ انشاءاللہ عز و جل ہم سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے بچو، اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو جائیں، خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے۔ کیونکہ پہلے کے دور میں یہ بات رہی تھی کہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں سے معجزات کو طلب کیا تھا۔ اب جو معجزات طلب کیا اس کے باوجود پھر وہ ایمان نہ لائے تو پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ اللہ کے اس معجزے کو طلب کرنے سے کہ تم بچو، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ معجزہ تو تمہارے سامنے ظاہر کر دے، آسمان سے دسترخوان نازل ہو جائے، لیکن پھر بھی تم کفر و شرک میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ یا نبی علیہ السلام، ہمیں تو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ مزید اس بات کی تصدیق ہو جائے، ہمارا دل اور زیادہ مطمئن ہو جائے، ہمارے دلوں کو قرار حاصل ہو جائے اور ہم اس بات کی گواہ بن جائیں
اور تاکہ اس بات کے ہونے سے، یعنی آسمان سے دسترخوان کے نازل ہونے کی وجہ سے بہت سے جو لوگ کافر ہیں وہ اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں، مومن بن جائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کر دی کہ مالک مولا، ہم پر ایسا آسمان نازل فرما کہ ہمارے اگلوں کے لیے وہ عید بنے اور وہ ہمارے پچھلوں کے لیے عید بنے۔ اور اس طرح کی جب آپ نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دسترخوان تمہیں اتار دوں گا، لیکن ایک بات ہے، وہ یہ کہ بنی اسرائیل میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا، اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی اب بھی اگر کوئی شخص کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے گا تو میں تمام جہاں والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا کہ جتنا اس شخص کو عذاب دوں گا۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ان لوگوں کو یہ بات پہنچائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے۔ اب اس دسترخوان میں کیا تھا؟ آسمان سے دسترخوان اترا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا چیزیں ان لوگوں کو دی گئی تھی اس دسترخوان کے ذریعے، تو اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف باتیں بیان کی۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ اس دسترخوان میں 7 مچھلیاں تھیں اور 7 روٹیاں تھیں، جبکہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا بھی موجود نہیں تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک، دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں وغیرہ موجود تھی، اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، اور 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں موجود تھی۔ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور کس قدر لذیذ اس میں کھانا موجود ہوگا یہ سب اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمون نے کہا کہ یا نبی علیہ السلام، کیا یہ جنتی کھانا ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی تیار کیا ہے۔ چنانچہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اس کھانے میں سے خوب کھاؤ، کیونکہ اس میں اتنی برکت تھی کہ جتنا کھایا جائے، جتنا کھا لیا جائے وہ کم نہیں ہوتا تھا، وہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا کہ اس کھانے میں سے، اس دسترخوان میں سے خوب دل بھر کے کھاؤ، لیکن خبردار چند باتوں کا خیال رکھنا کہ اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، اور دوسری بات یہ کہ کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ بس 2 یہ شرطیں مان لو، یہ دسترخوان تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور پھر تم اس میں سے خوب متلذذ ہوتے رہو گے۔ مگر بنی اسرائیل کے لوگ تھے، تو انہوں نے اس میں سے خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا کہ پتہ نہیں آج تو آ گیا ہے، کل آئے ہی نہیں آئے، تو جتنا آج ہے اس کو جو ہے بچا کر رکھ لیا جائے۔ جب انہوں نے بچا کر رکھ لیا اور اس میں خیانت بھی کر ڈالی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیسا عذاب نازل ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اپنے بندوں کو کہہ دو کہ ہمارے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی اب بھی تم ہم پر ایمان نہیں لاؤ گے، اب بھی تم ہماری نافرمانی کرو گے تو ہم تمہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیسا ان پر عذاب نازل فرمایا، کس طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ چنانچہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ جب وہ رات کو سوئے تو رات کو تو بالکل اچھے خاصے سوئے تھے، لیکن جب وہ صبح کو اٹھے تو تمام کے تمام جو نافرمان لوگ تھے وہ سب خنزیر اور بندروں کی صورتوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ الامان والحفیظ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اس وقت کے نبی تھے، انہوں نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی، تو یہ 3 دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو بھی نہ معلوم ہو سکا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو پتہ چلا کہ جو شخص اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کیسے سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
جو شخص اللہ کے نبی سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتا ہے، اللہ کی نبی کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بندروں اور سوروں کی شکلوں میں مسخ فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان فرمایا، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، جب حواریوں نے کہا، حواری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو، جب تمہیں ایمان ہے اللہ پر تو پھر مزید معجزات کو کیوں طلب کرتے ہو؟ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، بولے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل ٹھہرے اور ہم آنکھوں دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فرمایا عیسیٰ بن مریم نے عرض کی اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کی اور تیری طرف نشانی، اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلہ علیکم، اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں سے کسی پر نہ کروں گا۔ تو وہی ہوا کہ جب ان لوگوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب نازل فرمایا؟ ان کی شکلوں کو سور اور خنزیر اور جو بندر تھے ان کی شکل میں ان کی شکل کو تبدیل کر دیا۔ بہرحال ان آیتوں سے ہمیں چند مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور ان کی نافرمانی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر اللہ تعالیٰ کو ناپسند عمل ہے، اور اس عمل کی وجہ سے زبردست قسم کے عذابات نازل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ان لوگوں نے آسمان سے دسترخوان کی درخواست کی کہ آسمان سے دسترخوان ہم پر نازل ہو تاکہ ہم اللہ کا مزید شکر ادا کریں، لیکن جب دسترخوان آیا تو مزید آزمائش میں مبتلا ہو گئے اور اس کھانے کو دوسرے دن کے لیے انہوں نے جمع کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پائے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ جملہ موجود ہے کہ مالک مولا جس دن دسترخوان نازل ہوگا تو وہ دن ہمارے اگلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص علامت ظاہر ہو اس دن خوشی منانا اور مسرت و شادمانی کا اظہار کر کے عید منانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت بندے کو حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ اس دن کو عید بنانا، اس دن میں خوشی کا اظہار کرنا، یہ بالکل جائز بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا میں جلوہ گر ہونا، اس دنیا میں تشریف لانا، یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہمارے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک خاص نشانی ہے۔ تو اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں اس دن چراغاں کرتا ہے، اس رات کو چراغاں کرتا ہے اور اس دن محفلوں میں گزارتا ہے، تو ایسے لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں خوب جشن کریں، اپنے گھروں کو، اپنی گلیوں کو، اپنے بازاروں کو خوب سجائیں اور اپنے گھروں پر جھنڈی بھی لگائیں، کیونکہ جو لوگ حضور علیہ السلام
کی آمد کی خوشی پر جشن مناتے ہیں تو یقیناً جشن منانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی محبت پر تقاضا کرتی ہے. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری محبت اس کے والد، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے. تو لہٰذا ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ رب کریم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمیں زیادہ سے زیادہ نصیب فرمائے اور عین شریعت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.